بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں تربیت پاتے رہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو بڑے طاقتور اور بھرپور جوان نکلے۔ بہت جلد آپ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام دراصل اسرائیلی ہیں، جن پر فرعون اور آل فرعون نے مظالم کے پہاڑ توڑنے کی انتہا کر رکھی تھی، اور آپ علیہ السلام جان گئے تھے کہ ان مصریوں کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ تفسیر تبری میں ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو بھرپور جوانی دی تھی۔ آپ اب کھلے بندوں مصریوں کو بنی اسرائیل پر دست ظلم دراز کرنے سے منع کرنے لگے۔ اب یہ طبعی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں آپ علیہ السلام کی شہرت و مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ آپ علیہ السلام کو اپنا حامی، طرفدار اور مناصر سمجھنے لگے۔ اسی لیے مظلوم اسرائیلی مصری گماشتوں کے مظالم کی شکایت لے کر اکثر آپ کے پاس آنے لگے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام شہر کے ایک طرف اس وقت چلے جا رہے تھے جب شہر کے لوگ بے خبر ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مصری کو دیکھا جو ایک عبرانی اسرائیلی کو بگار لینے کے لیے زبردستی گھسیٹے جا رہا ہے۔ عبرانی نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے، مجھے اس مصری کے جبر سے بچائیے۔ آپ علیہ السلام غصہ کے عالم میں اس مصری کی طرف بڑھے اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا۔ مصری اس مکہ کی تاب نہ لا سکا اور جہباک ہو گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے دفن کر دیا۔ اس واقعے کا اس عبرانی کے سوا کسی دوسرے کو علم نہ تھا۔ آپ اس اقدام پر بے حد نادم و پشیمان ہوئے، کیونکہ آپ کا ارادہ اسے جان سے مارنے کا ہرگز نہ تھا۔ آپ علیہ السلام دل میں کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ شیطان کے کام سے ہوا اور وہ کھلا بہکانے والا دشمن ہے، اور لگے رب کے آگے زاری کرنے اور توبہ کرنے، اور دعا مانگی کہ یہ واقعہ ہمارے دشمنوں اور فتنہ پردازوں کے لیے مزید شر پھیلانے اور ستم ڈھانے کا سبب نہ بنے۔ پھر دوسرے دن بھی آپ علیہ السلام شہر کے دوسرے کنارے سیر کو ڈرتے ڈرتے نکلے کہ کہیں کل کا واقعہ لوگوں پر آشکار نہ ہو جائے۔ آگے طویل قصہ ہے جس کو طبری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر مدین جانے تک کے تمام واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب مصریوں کو اس شخص کی لاش ملی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور انہیں قتل کی بھی مطلق خبر نہ تھی، تو ان کے ذہن فوراً بنی اسرائیل کی طرف گئے کہ چونکہ وہ ہمارے مظالم کا نشانہ بنتے رہے ہیں تو کہیں یہ کسی کی کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو اور اسے کسی اسرائیلی نے نہ مارا ہو۔ چنانچہ فوراً جا کر فرعون سے کہنے لگے کہ بنی اسرائیل نے آل فرعون کا ایک آدمی مار ڈالا ہے، ان سے ہمارا بدلہ لیجئے اور انہیں ہرگز معاف نہ کیجیے۔ فرعون نے انصاف کی بات کرتے ہوئے کہا کہ تم اس کے قاتل اور قتل کے گواہ ڈھونڈ لاؤ تو ہم سزا بھی دیں گے، کہ یوں کسی کو گواہ اور ثبوت کے بغیر سزا دینا ہمارا شیوا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ قاتل کی تلاش میں لگ گئے۔ اگلے دن کی بات ہے کہ مصری کوچوں میں قاتل تلاش کرتے پھرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ٹہلنے نکلے ہوئے تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام نے کل والے اسرائیلی کو ہی آج پھر ایک فرعونی مصری کے ساتھ دست و گریباں دیکھا۔ اتنے میں اس کی آپ پر نظر پڑ گئی۔ اس نے کل کی طرح آج بھی آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ میں تو آپ کی قوم قبیلہ سے ہوں اور یہ آپ علیہ السلام کے دشمن قبیلہ سے ہیں۔ ایک تو آپ علیہ السلام کل کے واقعات سے بے حد رنجیدہ اور دل گرفتہ تھے، اوپر سے اس اسرائیلی کو آج دوبارہ جھگڑتے بھی دیکھا تو بے حد ناگواری ہوئی۔ آپ علیہ السلام غصہ میں آ گئے۔ چنانچہ ایک طرف تو اس اسرائیلی کو جھگڑتے ہوئے کہا، تو بھی بلا شبہ کھلا گمراہ ہے، یعنی بلا وجہ جھگڑا مول لیتا ہے، پھر فریادیں بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس فرعونی کو جھگڑنے سے باز رکھنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہی دیکھ کر اسرائیلی سوچنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام آج کل کی طرح بے حد غصہ میں ہیں، اور وہ ڈر گیا کہ کہیں کل کی طرح آج مجھے جان سے نہ مار ڈالیں، اور ابھی انہوں نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار بھی تو کیا ہے۔ چنانچہ اسرائیلی نے فرعونی سے کہا، بھائی جھگڑا چھوڑو، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، کیا کل جس طرح ایک جان یعنی فرعونی قبطی کو مار ڈالا تھا آج مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو؟ جھگڑا تو دونوں میں رک ہی چکا تھا۔
فرعونی کا یہ سننا تھا کہ لپک کر فرعون کو جا کر خبر دی کہ کل کے فرعونی مقتول کا قاتل مل گیا ہے اور وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود موسیٰ ہے۔ فرعون نے فوراً جلادوں کو گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا۔ ٹھیک اس وقت دربار میں موجود ایک شریف آدمی نے، جو اہل فرعون سے ہی تھا اور دل میں ایمان لائے ہوئے تھا، اس امر کی بے حد مخالفت کی اور شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تاکہ مختصر راستہ لے کر سرکاری کارندوں سے پہلے آپ علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ اس نے جاتے ہی آپ کو فرعونیوں کے ارادوں سازش سے آگاہ کر دیا اور ساتھ ہی یہ خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کا مصر سے جان بچا کر نکل جانا ہی بہتر ہے تاکہ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اس قیمتی مشورے کو قبول فرمایا اور سرزمین مدین کا رخ کر لیا۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ قرآن کریم نے اس شخص کو فقط رجل کہا ہے اور ہم نے اس کو رجل کے ساتھ ساتھ شریف اور معزز بھی کہا ہے، تو اس کی دو وجہیں ہیں اور وہ دو وجہیں بھی ہم نے قرآن کے سیاق سے ہی اخذ کی ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص شہر کے کنارے سے آیا تھا اور عربوں میں یہ مثل مشہور ہے، شہر کے کناروں میں شرفاء و معززین ہی رہتے ہیں، کیونکہ اشراف کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، وہ اپنی ضروریات کو شہر سے جا کر حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ ضرورت مند لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے ان کے دروازے پر خود پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 2، رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے ان الفاظ کے ساتھ آ کر موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی تھی: ایک بھری جماعت یعنی اہل دربار تیرے قتل کا مشورہ کر رہی ہے، اور ملا اتنی تعداد کے لوگوں کو کہتے ہیں جنہیں دیکھنے والے ڈر جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی مخفی مشوروں، رازوں اور بھیدوں سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو خود ان میں سے ہوں اور وہ ان کا ہم مرتبہ ہو جس سے ان کے راز چھپے نہ رہتے ہوں، اور ایسا شخص صرف اشراف اور معززین شہر میں سے ہی ہو سکتا ہے۔ قصہ موسیٰ کا اس قدر حصہ ان آیات میں مذکور ہے۔ سورہ القصص۔ ترجمہ: اور وہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی کسی قدر غفلت کے وقت داخل ہوا تو اس میں دو آدمیوں کو پایا کہ لڑ رہے ہیں، یہ اس کی قوم سے ہے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے۔ تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے اس سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے۔ تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ غرض اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی انتظار کرتا تھا تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اس سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا یقیناً تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ پھر جو ہی اس نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ زمین میں زبردست بن جائے، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور ایک آدمی شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، پس نکل جا، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں سے ہوں۔ تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا، انتظار کرتا تھا۔ کہا اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمایا۔